السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، آج تختی نمبر 21 حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں اور کیسے پڑھی جاتی ہے، اور کس لفظ کو کیسے کہاں پر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کی پوری یہ جو الف لام میم سے لے کر نون تک جو ہے، یہ پوری قرآن کی آیت ہے۔ یہاں پر پوری جتنے بھی قرآن میں ہے یہ سب یہاں پر لایا گیا ہے حروف مقطعات میں۔ اس کو الگ الگ کر کے، حروف مقطعات مطلب الگ الگ پڑھنا ہے ہر ورڈ کو، اور یہ جو لفظ ہے اس کی معنی نہیں ہے، اس کا میننگ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کی قرآن میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔ یہ لفظ بہت بابرکت والی لفظ ہے۔ تو ایک نظر اس ہدایت میں دیتے ہیں کہ ہدایت میں اس کو کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہدایت تختی نمبر 21 دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ حروف مقطعات کو زبانی یاد کرانا معجب برکت ہے، معجب برکت ہے۔ اگر اس کو یعنی زبانی جیسے کہ اپنے دل میں، اپنے اندر اس کو زبانی یاد کریں، کبھی بھی پڑھیں، کچھ بھی کام کرنے سے یا کہیں بھی مصیبت ہو، تو اس میں بہت برکت والی جو آیت ہے، حرف مقطعات جو ہے بہت بابرکت والی لفظ ہے۔ یہاں پر دوسرا نمبر میں کیا لکھا گیا ہے؟ الف لام میم صاد اور الف لام میم را۔ میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ میم کو کھینچتے وقت دوسری میم میں گناہ نہ ہونے پائے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ ہم لوگ پچھلے سبق میں پڑھے تھے کہ میم پر اگر کیا ہو، تشدید ہو تو گناہ ہوگی، لیکن حروف مقطعات میں اگر میم پر دیکھ رہے ہیں تشدید ہے اور مد بھی ہے، تو یہ سب میم میں کیا ہوگی؟ گناہ نہیں ہوگی، کھینچی جائے گی، لیکن یہاں پر یہ سب میم میں گناہ نہیں کی جائے گی، سمجھے؟ اسی طرح آگے لکھا جا رہا ہے، اسی طرح لام را میں میم لام کے لام کے میم میں بھی گناہ نہ ہونے پائے۔ تو لام کے میم کے کہنا مقصد یہ ہے کہ جیسے الف لام جو پڑھتے ہیں، لام اگر لکھیں گے تو لاسٹ میں لام میں میم آتی ہے، تو یہاں پر الف لام را، اگر یہاں پر ایسے ہم لوگ پڑھیں گے الف لام را لام، تو لام میم میں رک جائیں گے، گناہ ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ کو لام کی جو میم ہے اس میں گناہ نہیں کرنا ہے پڑھتے وقت۔ اور نمبر 3، عین سین کو نون ساکن میں اخفا کرائے۔ عین سین کہ نون جیسے عین سین، تو یہ نون جو عین جو لکھتے ہیں، تو عین جو لکھا گیا تو نون آ رہی ہے لاسٹ میں، عین کو پڑھیں گے تو عین سین جو ہوتی ہے لاسٹ میں نون آتی، تو یہاں پر ہمارے جو عین سین قاف، یہ جو ہے لفظ، ایک سیکنڈ، وہاں جو ذکر ہو رہی تھی عین سین قاف، تو یہ جو حرف مقطعات والی جو حرف یہ ہے عین سین قاف، یہ جو قرآن میں آئے گی جو، تو عین اور سین کے لاسٹ میں جو نون آ رہی ہے اس میں گناہ کرنا ہے ہم لوگ کو۔ عین سین ایسے نہیں پڑھنا ہے، عین سین قاف ایسے پڑھنا ہے۔ یہ عین سین قاف جو آئے گی، سمجھے؟ پھر ہدایت میں چلتے ہیں۔ تو عین سین کے نون ساکن میں اخفا کرایا جائے،
میم مشددہ گننا کے ساتھ ادا ہو، میم مشددہ گننا کے ساتھ ادا ہو، میم مشددہ. تو سیم میم، تو سیم میم جو ہے میم ساکن کو بلا نون کے میم میں ملا کر اس طرح پڑھائیں. تو سیم میم جو آ رہی ہے تو یہ تو سین میم، سین کریں گے. سین کی جو لاسٹ میں نون آ رہی اس نون کو نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے یہاں لاسٹ میں لکھا دیکھو، تو سیم کرنا ہے، سین نہیں کرنا ہے. سین جیسے سین یا نون ہو رہی، سین کو پڑھتے ہیں تو لاسٹ میں نون آتی ہے، لیکن یہاں پر نون نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ سین یا میم پڑھنا ہے. تو سیم میم، سمجھے؟ تو یہ ہدایت میں آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے ہدایت کی طرف دیکھنا ضروری ہے. اور چلتے ہیں پھر سبق میں ہم لوگ. یہ تختی نمبر 21 کا ہی ہدایت تھا. تختی نمبر 21 حروف مقطعات پڑھنا کیسے ہے؟ یہاں پر فرسٹ میں آپ لوگ پڑھا رہے ہیں الف لام میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم، لام میم ایسے کریں گے تو گننا ہو جائے گی، تو یہاں گننا نہیں کرنا، سمجھے؟ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. دوسری الف لام میم صاد. آگے الف لام را، اور یہاں پر ایسے پڑھیں گے ہم لوگ الف لام را. تو یہ غلط ہو جائے گی، لام را. لام میں ایسے میم میں رک جائیں گے تو لام کے لاسٹ میں جو میم آ رہی ہے اس میں رکیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ گننا ہو جائے گی. تو ایسے غلط ہو جائے گی، کرنا ایسے ہم لوگ کو ڈائریکٹ الف لام را. آگے الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد. عین، یہاں پر عین کی جو آواز ہے، نون جو آ رہی ہے تو اس میں اخفا کرنا ہے. عین، نون کی آواز جو ظاہر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. عین کی لاسٹ کی جو نون آ رہی ہے تو اس میں گننا کرنا ہے یا اخفا کرنا ہے. نون کی آواز کو چھپانا ہے، سمجھے؟ اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز کو چھپانا نہ. جیسے کاف ها یا عین صاد. طاسیم میم. طاسیم میم
سین سین سین، لاسٹ میں جو سین کی نون آ رہی، سین نون نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ میم پڑھنا ہے، تو سیم 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 میم، سمجھے؟ تو سین یاسین صاد حامیم حامیم۔ اب یہاں پر عین، سین اور قاف، جو آئی ہے تو عین میں بھی کیا کرنا ہے؟ نون کی آواز کو، عین جو پڑھتے ہیں نون جو آتی ہے لاسٹ میں، تو نون کی آواز کو کیا نا اخفا کرنا ہے، یعنی ناک میں چھپانا ہے، اور سین، سین کو بھی اخفا کرنا ہے، سین کی نون کو، سمجھے؟ جیسے یہاں پڑھتے ہیں عین سین قاف، کیسے پڑھنا؟ عین سین قاف، اگر ایسے پڑھیں گے اس کو غلط ہو جائے گی، عین سین قاف، تو عین سین، ایسے نون کی آواز آ رہی ہے آواز، تو نون کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون کو کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے، سمجھے؟ نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ قاف نون، تو یہ تھا حروف مقطعات، اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور ہر وقت اپنی زبان پہ لانا ہے، بہت بابرکت والی لفظ ہے، اس کو ہر وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں، مکھ زبانی یعنی زبانی یاد کریں۔ اور آپ لوگ اگر اس چینل میں نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگ کو ہر سبق آسانی سے مل سکے، اور ایک بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے، تاکہ آپ لوگ کو ہر لفظ سمجھ میں آئے کہ کہاں پر کیا پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، کس کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ہر سبق کو شروع سے پڑھیں گے اور سبھی کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی پوری، اور آپ لوگ کو قرآن شریف پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور سمجھ میں جب نورانی قاعدہ کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو قرآن پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی آئے گا، اور جو لفظ جو ادائیگی کرنے میں مزہ آئے گی، آپ لوگ کو کہاں پر کھینچنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، آپ لوگ کو پورا جذبات سے پڑھیں گے اگر نورانی قاعدہ اچھے سے پڑھ لیے تو اس لیے سب سے فرسٹ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ کو پہلے آپ لوگ سمجھیں، ہر تختی کو سمجھیں، کون سی لفظ کہاں ہے، کیا ہے، نہیں ہے، کیا کس کو حرف مدہ کہتے ہیں، کس کو اخفا کہتے ہیں، کس کو اظہار کہتے ہیں، یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن پڑھیں، اور آپ لوگ کو قرآن پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔